بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات بفرمان معصومین علیہ السلام کا تیسرا حصہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے پہلے دو حصہ ملاحظہ نہیں فرمائے تو معلومات سے آگاہی کے لیے پہلے وہ دیکھ لیجیے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، جب طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام درخت لگانے پر مامور ہوئے، شیطان آپ کے پاس آ گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ انگور کا درخت لگائیں، شیطان نے کہا یہ درخت میرا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو جھوٹا ہے۔ شیطان نے کہا آپ اس میں سے میرا حصہ بھی قرار دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اچھا دو سلس۔ یہی سبب ہے کہ شیرہ انگور جوش کھا کر جب تک دو سلس کم نہ ہو جائے حلال نہیں ہے۔ دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ شیطان نے درختی انگور کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام سے مناظرت کی۔ اس وقت جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا اس کا حق ہے، اس کو بھی دو، لہذا آپ نے 1/3 شیطان کو دی۔ وہ راضی نہ ہوا، پھر نصف کیا، اس پر بھی راضی نہ ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس درخت میں آگ لگا دی، یہاں تک کہ اس درخت کا 2/3 حصہ جل گیا اور 1/3 باقی رہا۔ اس وقت کہا جو جل گیا وہ شیطان کا اور جو باقی رہ گیا وہ آپ کا حصہ ہے اور تم پر حلال ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اترے، بہت زیادہ درخت زمین پر لگائے۔ انہی کے درمیان خرمے کا درخت بھی بویا تھا۔ شیطان ملعون آیا اور وہ درخت کھود کر لے گیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام واپس آئے تو درخت خرما کو نہ پایا اور شیطان کو دیکھا کہ درختوں کے پاس کھڑا ہے۔ اس حال میں حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو خبر دی کہ درخت خرما شیطان لے گیا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ وہ درخت کیوں لے گیا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم درختوں میں سے کسی ایک کو بھی میں اس درخت سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا، اور خدا کی قسم جب تک اس درخت کو نہ لگا لو قرار نہ لوں گا۔ ابلیس ملعون نے کہا کہ آپ جب اس کو بوئیں گے میں کھود ڈالوں گا، لہذا میرے واسطے بھی اس میں سے حصہ قرار دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 1/3 اس کے لیے مقرر کیا۔ وہ راضی نہ ہوا، پھر آدھا حصہ مقرر فرمایا، وہ راضی نہ ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں اضافہ نہیں کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے کہا اے پیغمبر خدا، احسان کیجئے کہ نیکی آپ کی جانب سے ہے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس جگہ ایک سلطنت دی ہے، لہذا آپ نے اس کے لیے 2/3 حصہ قرار دیا۔ اسی سبب سے مقرر ہوا کہ اس کی شیرہ کو جوش دے جب تک 2 سلس اس کا جو شیطان ملعون سے متعلق ہے جل نہ جائے، حلال نہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے، ان درختوں کو جو اپنے ساتھ کشتی میں لائے تھے زمین میں لگایا۔ اس وقت ان درختوں میں پھل لگ گئے۔ ان میں سے درخت انگور عائب تھا، اس کو ابلیس نے لے جا کر پوشیدہ کر دیا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا کہ جا کر کشتی میں تلاش کریں تو ایک فرشتہ جو آپ کے ساتھ تھا کہا کہ بیٹھیے، ابھی آپ کے لیے وہ درخت اسی جگہ لایا جائے گا، اور کہا کہ انگور کی شیرہ میں آپ کا ایک شریک ہے،
اس سے مناسب شرکت رکھیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا 7واں حصہ اس کو دے دوں گا اور 6 حصہ میرے لیے رہیں گے۔ تو فرشتہ نے کہا نیکی کیجئے کیونکہ آپ نیکوکار ہیں۔ فرمایا 6واں حصہ اس کو دے دوں گا۔ فرشتہ نے کہا نیکی کیجئے کیونکہ آپ نیک کردار ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا 5واں حصہ دے دوں گا۔ فرشتہ نے کہا نیکی کیجئے کیونکہ آپ نیکی کرنے والے ہیں۔ اس طرح وہ زیادہ کرتے رہے اور فرشتہ زیادتی کے لیے کہتا رہا، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا 2 حصہ اس کا اور 1 حصہ میرا۔ اس وقت فرشتہ راضی ہوا اور 2 ثلث جو شیطان کا حصہ ہے حرام ہوا اور 1 ثلث جو حضرت نوح علیہ السلام کا حصہ ہے حلال رہا۔ عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے کہ شیطان نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ مجھ پر آپ کا ایک حق ہے اور ایک احسان ہے، اس کے عوض میں چند خصلتیں آپ کو سکھائے دیتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرا حق تجھ پر کیا ہے؟ کہا وہ بد دعا ہے جو آپ نے اپنی قوم پر کی اور سب ہلاک ہوئے، اور مجھ کو ان کے بہکانے سے آپ نے فراغت بخشی، لہذا ہمیشہ تکبر و حسد سے پرہیز کیجیے، کیونکہ تکبر نے مجھ کو اس پر آمادہ کیا کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اور کافر ہوا اور شیطانی رجیم قرار دیا گیا، اور حرص نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس پر آمادہ کیا کہ تمام بہشت ان پر حلال تھی اور صرف ایک درخت سے ان کو منع کیا گیا تھا، لیکن اس درخت سے انہوں نے کھایا اور بہشت سے باہر ہوئے، اور حسد اس کا باعث ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لڑکے نے اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا کس وقت تجھ کو فرزندان آدم پر زیادہ قابو حاصل ہوتا ہے؟ کہا ان کے غصہ کے وقت۔